اقبال مرحوم کی بہت سی تعلیمات بھی مرحوم ہی ہو چکی ہیں، مثلاً یقین، عمل، خودی، انا، غیرت، تسخیر کائنات وغیرہ۔ غیرت کے متعلق تو اقبال نے کہا تھا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اور یوں دوسرے بہت سے مقامات کے علاوہ اقبال سے یہاں بھی غلطی ہو گئی۔ اب سروں پر تاج غیرت کی بنیاد پر نہیں پہنائے جاتے، بلکہ ان سے پہلے سر کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس میں غیرت کا سودا تو نہیں سمایا ہوا۔ اگر اس میں سے تولہ بھر غیرت بھی برآمد ہو جائے تو امیدوار کے سارے نمبر کاٹ لیے جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے سر کے لیے کانٹوں کا تاج تجویز کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ان دنوں بازاروں میں غیرت کا بہت مندا ہے۔ بلکہ صورتحال تو کچھ یوں ہے کہ سمجھدار لوگ اس شخص کے قریب سے کنی کترا کر گزر جاتے ہیں جس کے متعلق شبہ ہو کہ اس میں غیرت کی کوئی رمق موجود ہے۔ گزشتہ ہفتے میں اسلام آباد میں تھا، وہاں میری ملاقات ایک صاحب بہادر سے ہوئی۔ عہدے کے لحاظ سے ترقی کی کئی منزلیں طے کر چکے تھے۔ میں نے ان سے ان کی ترقی کا راز پوچھا تو بولے، یہ سب اقبال کی تعلیمات پر عمل کرنے کا فیض ہے۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوا اور پوچھا، وہ کیسے؟ فرمایا، اقبال نے ایک جگہ کہا ہے، خوشامد ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ چنانچہ میں نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور آج میرے سر پر تاج ہے۔ میں نے کہا، جناب آپ کو غلطی لگی ہے، اقبال نے اپنے شعر میں خوشامد نہیں غیرت کی بات کی ہے۔ خوشامد سے تو ویسے بھی شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے۔ بولے، مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ شعر میں اصل لفظ خوشامد ہے، غیر حقیقت پسند لوگوں نے اسے بدل کر غیرت کر دیا ہے۔ ویسے خوشامد کے لفظ سے اگر شعر کے وزن پر زد پڑتی ہے تو غیرت سے کرسی پر پڑتی ہے، لہٰذا برائے کرم میری یا شعر کی اصلاح کی کوشش نہ کریں۔ مجھے اس وقت صاحب بہادر کی بات اچھی نہ لگی، مگر بعد میں نے غور کیا تو مجھے اپنی اور اقبال کی غلطی کا احساس ہوا۔ غیرت کیا ہے؟ محض لوگوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا ایک حربہ ہے۔ اس کے برعکس خوشامد وہ اسم اعظم ہے جس سے ترقی کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ خوشامد خواہ ملکی حکمرانوں کی ہو یا غیر ملکی حکمرانوں کی، یہ انسان کی وہ خفیہ قوتیں بیدار کرتی ہے جن کے فوائد کا اسے علم ہی نہیں ہوتا۔ مثلاً اس کے بے شمار فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے ذریعے جہاں ترقی کے زینے طے کر سکتے ہیں وہاں اپنے بدترین دشمن کا قلعہ کما بھی اس کی خوشامد کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ میرا آزمایا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ایک دشمن کو جس کی ناک ٹیڑھی، آنکھیں بٹن جتنی اور رنگ تارکول سے ملتا تھا، یہ یقین دلا دیا کہ روئے ارض پر اس سے حسین شخص آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا، نسرین بھی مجھ پر مرتی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، وہ تو تمہارے فراق میں دن رات آہیں بھرتی ہے، مگر اسے جرت نہیں ہوتی کہ وہ تم سے حال دل کہے۔ تمہارا روب حسن اسے حال دل کہنے میں رکاوٹ ہے۔ اس پر یہ خوبرو نوجوان اگلے ہی روز اپنے اس کشتہ حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور کھل کر اظہار عشق فرمایا۔ چنانچہ یہ جو اس کی ٹانگ اور بازو کا فریکچر ہے وہ اس واقعے کے بعد کا ہے۔ یہ جو خوشامد ہے اسے دشمن کا ہی نہیں دوستوں کا بھی قلعہ کما کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو وہ ہتھیار ہے جو سپر پاور بھی اپنے دوست کو نیچے لگانے، اس سے اپنے سارے مقاصد پورے کرانے اور پھر اس کے بعد ڈسپوزیبل اشیاء کی طرح کوڑے کے ڈبے میں پھینکنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ دنیا کے کئی پسماندہ اور ترقی پذیر ملکوں کے حکمران سپر پاور سے اپنے ملک کی بجائے اپنی تعریف سن کر اس وقت تک خوش ہوتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتے۔ خوشامد اگر تخت تک پہنچ جاتی ہے تو یہ تختہ دار تک بھی لے جاتی ہے۔ تاہم اس گفتگو کا یہ مطلب نہیں کہ خوشامد سے بچا جائے، کیونکہ اس سے بہرحال بہت سے وقتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ بچنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ غیرت ہے، جس پر اقبال ایسا غیر حقیقت پسند شاعر اپنی شاعری میں زور دیتا چلا آیا ہے، کیونکہ غیرت میں جان کا زیاں ہوتا ہے۔ اس غیرت نے ٹیپو سلطان کو کیا دیا؟ اچھی خاصی حکومت کے مزے لوٹ رہا تھا، غیرت کا سودا سر پہ سمایا اور انگریز کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر دیا۔ یہ کشمیری، یہ فلسطینی ایک نکی جی ہاں کہہ کر اپنے جسم سلامت رکھ سکتے ہیں، مگر ان نادانوں کے سروں پر بھی غیرت کا کیڑا سلگتا رہتا ہے اور یہ اپنے سروں پر کفن باندھ کر گھروں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ان سے پہلے ویتنامیوں نے، ایرانیوں نے، چینیوں نے، فرانسیسیوں نے، روسیوں نے اور دوسری بہت سی اقوام کے سرپھروں نے بادشاہوں کو ان کے پرتعیش محلات سے نکال کر باہر کیا اور یہ نہیں سوچا کہ وہ اپنے کل کے لیے اپنا آج برباد کر رہے ہیں۔ تاہم خدا کا شکر ہے کہ 9/11 کے بعد سے اس سوچ کے مضر اثرات پر بہت کام ہو رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا اصول ہی ٹھیک ہے۔
اس اصول کے مطابق اگر جنگوں کا نظام پوری کامیابی سے چل رہا ہے تو شہروں میں کامیابی سے کیوں نہیں اپنایا جا سکتا؟ برادران وطن سے میری درخواست ہے کہ وہ چھوٹے موٹے مفادات کے لیے جہاں خوشامد ایسے مجرب نسخے کو بروئے کار لائے، وہاں مفادات کے فل پیکج اور اپنی 70-80 سالہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے غیرت وغیرہ کے چکر میں کبھی نہ پڑیں۔ یہ ایک فضول سی چیز ہے۔ اپنے بچوں کو بھی وصیت کریں کہ وہ آئندہ نسلوں کو بھی یہی وصیت کریں۔ توت یا منتوت یا تو ایس گلی نہ جا، ایس گلی تے جٹ بڑے دیندے بھائیاں پا۔ اے میرے پیارے توتے، تم اس گلی میں کبھی نہ جانا، اس گلی کے جٹ بہت ظالم ہیں، وہ گلے میں پھندا ڈال دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے قائرین، آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اقبال کو کبھی نہ پڑھیں، یہ آپ کی گردن میں غیرت کا پھندا ڈال دیتا ہے۔